अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और दुख भरी दास्तान है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वालिद साहब स्कूल टीचर थे। हम ज़्यादा अमीर ना थे। जब मैंने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली तो घरेलू हालात को देखते हुए मुलाजमत का सोचा, जबकि वालिद साहब मेरी शादी के फ़र्ज से सबकदोश होना चाहते थे। अम्मी जान ने उनसे कहा कि गुलनाज के अब्बू, जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता इसे मुलाजमत करने दें। अच्छा है, कुछ पैसे हाथ आएंगे तो इस रकम को जोड़कर गुलनाज का जहीज़ तैयार कर लूँगी। बेटी की इज़्ज़त ससुराल में अच्छे जहीज़ से होती है, यही हमारे मुआशरे का दस्तूर है। बात अब्बू की समझ में आ गई। उन्होंने महकमा तालीम में अपने एक दोस्त से कहकर मुझे स्कूल में उस्तानी लगवा दिया। ताहम शर्त ये रखी कि गुलनाज बुर्का ओढ़ कर पढ़ने जाया करेगी। पहले मैं बुर्का ना लेती थी, लेकिन अब मुझे अब्बू की इस बात से तंगी होने लगी। तो अम्मी ने समझाया, तुम बेटा खूबसूरत हो। स्कूल कॉलेज की बात और थी, वो नज़दीक थे। अब तुम्हें इतने बड़े शहर में रोज़ जाना होगा, इसलिए ये बात वालिदैन के लिए फ़िक्र का बाइस है। मैं बुर्के में पढ़ाने जाने लगी। सीधे रास्ते चलती, कभी इधर उधर ध्यान नहीं दिया। ताहम कुछ दिनों बाद महसूस किया कि जब मैं सड़क के चौराहे तक पहुंचती हूँ कोई मेरा ताक़ुब शुरू कर देता है, लेकिन कभी मुड़कर मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। महीनों ये सिलसिला चलता रहा और मैं शशोपंज का शिकार रही। कभी सोचती अम्मी अब्बू को बता दूँ, फिर ख्याल आता कि ये ना हो वो मुझे जॉब छुड़ा कर घर बिठा दें। यूं ही 6 माह गुजर गए। ताक़ुब करने वाला भी दिल गुर्दे का था। शायद वो मेरी चाल चलन का अच्छी तरह अंदाज़ा कर रहा था। आखिर एक रोज़ तिलिस्म टूटा जब एक साहब अपनी वालिदा के हमरा मेरा रिश्ता तलब करने आ गए। ये साहिब जायदाद और खुशहाल आदमी थे। उन्होंने एक रोज़ मेरी झलक उस वक्त देखी थी जब मैं स्कूल जाने को अपने फ्लैट की सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो मेरे हाथ से किताब गिर पड़ी थी। उसे उठाने को मैंने नकाब उठा लिया और फिर नकाब गिरा कर फुटपाथ पर आ गई। उस एक झलक ने इनके दिल पर बिजली गिराई और वो कच्चे धागे से बंधे 6 महीने तक रोज़ाना मुकर्ररा वक्त पर मेरे पीछे आने लगे। वालिद साहब ने उनसे उनका अता पता दरियाफ्त किया और कहा कि कुछ दिन बाद सोच समझ कर जवाब देंगे। मेरे उस दीवाने का नाम इसरार था। इसरार ने खुद को बिजनेसमैन बताया और अपने शोरूम का पता भी दिया। वालिद साहब ने अपने एक दोस्त से इस बात का तस्करा किया जो कि खुद बिजनेसमैन थे और उनका शोरूम इसरार के शोरूम के मुकाबिल था। अबू के दोस्त ने इसरार के बारे में तमाम मालूमात बताईं। कहा कि आदमी बेहतरीन है, खरा है, मार्केट में अच्छी साख्त है, रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन ये पहले से शादीशुदा है। इसकी बीवी कुछ तेज़ तबीयत की थी। इसकी खालाजाद थी। खातून का नाम शगुफ्ता था। शगुफ्ता और उसकी माँ बहुत ही तेज़ तरार थीं। शगुफ्ता की अपनी खाला सास से ना बनी और जब 2 साल तक औलाद ना हुई तो हर वक्त झगड़े रहने लगे और इस तरह तलाक तक नौबत आ गई। इसरार तलाक ना देना चाहता था, मगर लड़की की माँ ने बेटी का घर उजाड़ कर ही दम लिया। तब से दूसरी शादी के लिए इसकी वालिदा किसी अच्छे घर से नेक लड़की की तलाश में है। दोबारा कहता हूँ, रिश्ता बुरा नहीं है, आगे आप खुद सोच समझ लें। इसरार एक पुरवकार शख्सियत का मालिक था। वालिद साहब ने सोचा बेटी बेहानी तो है, लड़का कमाऊ है, खुशहाल है। उन्होंने हाँ कह दी। यूँ मेरी किस्मत में यही मेरा ताक़ुब करने वाला लिखा था। उसी से शादी हो गई। शादी के बाद मैं इसरार के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी बसर करने लगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, हर वक्त मेरा ख्याल रखते थे। वालिदैन के घर सफ़ेद पोशी के पीछे गुर्बत छुपी हुई थी और यहाँ दौलत की कमी ना थी। साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई तो मैं उसकी परवरिश में खो गई। दिन पड़ लगा कर उठते रहे। गम का साया भी ससुराल वालों ने मुझ पर पड़ने न दिया। इसरार का गाड़ियों का कारोबार था। कारोबार को वुसअत मिली तो उन्होंने हैदराबाद को छोड़ कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली और वहाँ कराची में एक बड़ा सा शोरूम खोल लिया। हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। ससुराल वाले हैदराबाद से कराची मुझे मिलने के लिए भी आ जाते थे। मैं उनकी खातिरदारी में कभी कमी न रखती थी, पर खुशियों के दिन सदा नहीं रहते। अचानक एक तूफ़ान दबे कदमों मेरी ज़िंदगी में आया और सारी खुशियाँ बहा ले गया। एक रोज़ शोहर की रिश्तेदार 2 ख़वातीन हैदराबाद से कराची हमारे घर आकर ठहरीं। दोनों बहनें थीं। उन्होंने इसरार को अपना कज़न बताया। मैंने इस बात का कोई नोटिस ना लिया, क्योंकि ससुराली रिश्तेदार तो अक्सर आया ही करते थे। उन मेहमान ख़वातीन की खातर तवाज़ुन में मैंने कोई कमी ना आने दी। ये औरतें पहली बार हमारे घर आई थीं, लेकिन मैंने इन्हें अपने ससुराल में कभी ना देखा था और ना इनके बारे में सुना था। दोनों खुश शक्ल लेकिन तेज़ तरार थीं।
وہ میرے سامنے ہی میرے شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور کہتی ہم پہلی بار آئے ہیں، کیا خبر پھر کبھی آنا ہو نہ ہو ہمیں سمندر دکھانے لے جائیں، گھمائیں پھرائیں تو صحیح۔ آپ کی بیگم تو اپنی بچی کے ساتھ مصروف رہتی ہیں۔ میں نے بھی اسرار کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ گھما پھرا لائیں، کیونکہ میری بیٹی چھوٹی تھی تو میں ساتھ سیر و تفریح کے لیے نہیں جا سکتی تھی۔ ان میں ایک خاتون جو بڑی تھی اس کا نام شائستہ تھا، جبکہ دوسری کا نام شگفتہ تھا۔ اسرار ان عورتوں کو اپنے ساتھ سیر سپاٹے کو لے جانے لگے۔ چند دنوں میں نے محسوس کیا کہ میرے جیون ساتھی ان خواتین کی کمپنی میں زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں، رنگ ڈھنگ بدل گیا ہے۔ اب سیر کے بہانے یہ لوگ ہوٹل ریسٹورنٹس جانے لگے، صبح گئے شام واپس آتے، میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ اسرار میری ذات سے بالکل غافل اور بیگانہ ہو گئے۔ کھانے کی میز پر وہ میری کمی کو محسوس نہ کرتے اور نہ بلاتے، نوکر کھانا لگا دیتے اور یہ تینوں ڈرائنگ روم میں جا کر مزے سے کھانے لگتے۔ جب ان کا جی چاہتا گاڑی نکال کر سیر کو چلے جاتے۔ اسرار مجھے قطعی طور پر نظر انداز کرنے لگے۔ ایک بار میں نے شکوہ کرنے کی کوشش کی تو اسرار نے کہا کہ میری کزنز ہیں، تم اتنی کمظرفی نہ دکھاؤ، کچھ روز بعد یہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ میں نے بہت صبر سے اس عرصے کو برداشت کیا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جب وہ دونوں خواتین کو لے کر حیدرآباد چلے گئے انہیں چھوڑنے کے لیے۔ ایک روز کا کہہ کر گئے تھے مگر ہفتے بعد لوٹے، کہا کہ امی بیمار تھیں اس لیے ان کی طرف ٹھہر گیا تھا۔ حیدرآباد سے آنے کے بعد ان کی طبیعت تو بڑی عجیب سی ہو گئی، مجھ سے بہت کم بات کرتے، اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہ کرتے۔ بیٹی بیمار ہوتی یا میں بیمار ہوتی تو کہتے اپنی ماں کو بلوا لو، ان کے ساتھ جاؤ ڈاکٹر کو دکھانے۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا بزنس مین ہے، 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کچھ دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ پر ایسا نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے اور میرے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی۔ بات کرتی تو جواب نہ دیتے، میں ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتی تو انہیں غصہ آنے لگتا۔ ایک روز ان کو شگفتہ کی طرف سے کوئی پیغام ملا، اسی روز مجھے گاڑی میں بٹھا کر میکے چھوڑ گئے اور پھر 2 ماہ تک خبر نہ لی۔ میں گھر اور شو روم پر فون کرتی تو نوکر کچھ نہ بتاتے، بس کہتے کہ بزنس کے کام میں آج کل اسرار بہت مصروف ہیں۔ میں نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑے، اللہ کے لیے مجھے میرے گھر پہنچا دیں، ایسا لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ بالآخر ابو مجبور ہو کر پہلے میرے گھر گئے، مگر اسرار نہ ملے، پیغام چھوڑ آئے، جواب نہ آیا تو پھر ابو حیدرآباد ان کے والدین کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اسرار نے اپنی سابقہ بیوی شگفتہ سے دوبارہ نکاح کر لیا ہے۔ طلاق کے بعد شگفتہ نے دوسری شادی کی، دوسرے شوہر سے نبھا نہ ہو سکا تو اس نے خلا لے لیا، اب دوبارہ میرے شوہر سے نکاح کر لیا ہے۔ ساس کی بھانجی تھی، بہن نے ان کے پاؤں پکڑ لیے، معافی تلافی ہو گئی اور یوں شگفتہ کو انہوں نے دوبارہ سے بہو قبول کر لیا۔ مجھ سے ان لوگوں نے اس راز کو چھپا کر رکھا۔ والد صاحب کو سسر جی نے کہا کہ شگفتہ کا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، میری بیوی کی بھانجی ہے، دوسرے شوہر نے طلاق دے دی، پھر سے ادھر کا رخ کر لیا۔ میں اور میری بیوی دونوں اس نکاح کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ شگفتہ نے طلاق اپنی مرضی سے لی تھی اور اب خود دوبارہ سے اسرار کو نہ جانے کیسے راضی بھی اسی نے ہی کیا ہے۔ اسرار نے اس کے ساتھ دوبارہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، اس میں نہ ہمارا ارادہ شامل تھا اور نہ کوئی مرضی۔ تب ابو کہنے لگے کہ اگر آپ کے بیٹے نے دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو نکاح میں لانا تھا تو پھر میری بیٹی سے شادی کر کے اس کی زندگی کیوں برباد کی۔ سسر کہنے لگے کہ محترم میں آپ کے داماد کو بلواتا ہوں، آپ اس سے خود بات کر لیں۔ سسر نے اسرار کو فون کیا اور کہا کہ تم آ جاؤ، تم سے ملنے کچھ مہمان آئے ہیں۔ آدھے گھنٹے میں وہ پہنچے۔ والد صاحب کو دیکھتے ہی ان کا رنگ بدل گیا۔ اس سے پہلے کہ ابو ان سے کچھ باس پرس کرتے، اسرار نے فوراً ہی کہہ دیا، میں جانتا ہوں آپ کیا کہنے والے ہیں، اس لیے جواب پہلے ہی سن لیں۔ فی الحال آپ کی بیٹی آپ کے گھر رہتی رہے گی، میں خرچہ دیتا رہوں گا۔ اگر اس کو یا آپ کو یہ منظور نہیں ہے اور طلاق لینا چاہتے ہیں تو میں طلاق بھی دینے کو تیار ہوں، مگر میری بیٹی آپ کو مجھے دینی ہوگی۔ رہ گیا دوبارہ شادی کا سوال، تو مرد تو شادیاں کرتے ہی ہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ میری پہلی بیوی نے جذبات میں آ کر علیحدگی کی بات کر دی تھی، اس کی ماں نے طلاق دلوائی تھی۔ میں 2 بیویوں کی کفالت آسانی سے کر سکتا ہوں، آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھیں اور میں اسے خرچہ دیتا رہوں گا۔ یہ ٹکا سا جواب سن کر والد صاحب بغیر بات بڑھائے آگے آ گئے۔ جب مجھے اور امی کو احوال دیا، یقین ہی نہ آیا کہ وہ مجھ سے بے وفائی کر سکتے ہیں۔ اس روز میں اتنا روئی کہ پھر رونے کی حسرت نہ رہی۔ میں نے اسرار سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی پر وہ فون پر نہ ملتے تھے۔ 2 ماہ مزید یوں ہی گزر گئے۔ ایک بار ابو پھر بڑھاپے کی لاٹھی ٹیکتے ان کے در پر گئے اور پوچھا کہ بیٹا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جو بھی فیصلہ کرنا ہے کر دو تاکہ میری بیٹی تمہارے انتظار میں اپنی زندگی برباد نہ کرے۔ نہیں بسانا ہے تو طلاق دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کی کسی اور جگہ شادی کر دوں، کیونکہ میں تو بوڑھا ہوں، میرے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا۔
اسرار نے ابو کو وہی جواب دیا، میری بیٹی دے جاؤ اور اپنی بیٹی کی طلاق لے جاؤ۔ انہوں نے آ کر مجھے اسرار کے جواب سے آگاہ کیا۔ میں بیٹی کو تو خود سے کبھی جدا نہ کر سکتی تھی، لہٰذا کہا کہ ابو جان فی الحال خاموشی اختیار کریں، دیکھیں اون کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ مجھے تو طلاق کا لفظ سن کر ہی وحشت ہونے لگتی تھی۔ اپنے شوہر سے دائمی جدائی کا تصور جان لیوا تھا۔ نکاح باقی رہے تو پھر سے جیون ساتھی کے پلٹ آنے کی آس رہتی ہے۔ خرچے کا مسئلہ نہ تھا، وہ تو اسرار دیتا ہی تھا، مگر فی الحال سابقہ بیوی سے شادی کی خوشی منانے میں کھویا ہوا تھا۔ سوچا کیا خبر شگفتہ سے کتنی دیر چلتی ہے یہ شادی، وہ تیز مزاج ہے، دوبارہ مسائل پیدا کر دے گی۔ میں ٹھنڈے مزاج کی تھی، اس لیے اس کے انتظار میں لگ گئی۔ 2 سال یوں ہی انتظار اور آس میں نکل گئے۔ میری بیٹی اب 6 برس کی ہو گئی۔ اس دوران اسرار صرف 4 بار ملنے آئے، 2 بار سالگرہ پر اسے تحفہ دینے اور 2 بار عید پر۔ وہ ابو کے گھر آتے، 15 منٹ بیٹھتے، مجھ سے ملاقات تک نہ کرتے، اپنی بیٹی سے ملتے اور چلے جاتے۔ مجھے ان کی اس طرز عمل پر بہت حیرت ہوئی، پھر نفرت محسوس ہونے لگی کہ کس قسم کا پتھر دل شخص ہے۔ شگفتہ سے اتنا ہی پیار تھا تو درمیان میں میرا تعاقب کر کے میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو شادی سے قبل اس سے بات تو درکنار، اسے دیکھا تک نہ تھا۔ بالآخر میں نے ابو کی وفات کے بعد مستقل اپنی امی کے پاس رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اسرار کے گھر لوٹ جانے کی آرزو کو دل میں دفن کر دیا۔ مجھے تو شادی کے نام سے نفرت ہو چکی تھی، تو اسرار سے طلاق کا مطالبہ کر کے بھی کیا کرتی؟ اب تو میری زندگی کا محور صرف میری بیٹی تھی۔ میں نے نہ اسے اسرار کے حوالے کیا اور نہ ہی سوتیلی ماں کے۔ میں نے دوبارہ اسکول میں ملازمت کر لی اور اسرار سے خرچہ لینا بند کر دیا۔ اس نے بھی بلا کسی چون چرا کے خرچہ روک لیا، روکھی سکھی کھا کر اپنی بیٹی کو پروان چڑھایا۔ اسرار کے شگفتہ سے 4 بچے ہو گئے اور اس نے میری بیٹی کو بھلا دیا۔ میرے خیال سے شگفتہ نے یہی شرط رکھی تھی کہ اسرار کبھی دوبارہ نہ میرے پاس آئیں اور نہ کبھی اپنی بیٹی سے ملیں، سو اس نے اپنی پیاری زوجہ کا کہا مان لیا، اس کا مان رکھا، تبھی مجھ سے اور میری بیٹی سے کوئی واسطہ نہ رکھا۔ ندا نے اپنی تعلیم مکمل کی، میں بیمار رہنے لگی، اس نے ملازمت کر لی، میں نے نوکری چھوڑ دی۔ ایک دن میں اور ندا گھر کا سودا سلف لے کر لوٹ رہے تھے کہ میں نے بازار میں اسرار کو شگفتہ اور ان کے بچوں کے ہمراہ دیکھا۔ وہ کار میں تھے۔ لمحے بھر کو کار ہمارے سامنے رکی تو میں نے ندا سے کہا، دیکھو وہ رہا تمہارا باپ، تم کو اسے دیکھنے کا بہت شوق تھا نا، تو دیکھ لو اسے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے بچوں اور بیوی سے خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ ندا نے ایک جھلک اپنے باپ کی دیکھی، سگنل کھل گیا اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ندا کا چہرہ باپ کی جھلک دیکھ کر عجیب سا ہو گیا، جیسے کہ اس کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ پھر سارے راستے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس دن سے آج تک مجھے چین نہیں ملا ہے، کیونکہ اس کے بعد سے میری بیٹی بے حد ڈسٹرب رہی ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آج تک ڈسٹرب ہے۔ سوچتی ہوں اے کاش کہ میں اس کو اس کے باپ کی یہ جھلک نہ دکھاتی، تو وہ اتنی مایوسیوں کا شکار نہ ہوتی، مجھ سے بار بار یہ نہ کہتی، کاش ایک بار بابا مل جائیں تو ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ کیوں عمر بھر لمحہ لمحہ پل پل میری ماں کو انتظار کی آگ میں جلایا، آخر کیا قصور تھا ان کا کہ نہ اپنایا اور نہ چھوڑا، تو پھر کیوں پیچھا کر کر کے میری ماں کا رشتہ مانگنے آئے تھے؟ کیا کسی کی بیٹی اور اپنی بیٹی کی صرف زندگی خراب کرنے کے لیے؟